السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے خطابات ہے. کائنات کا تنہا مالک اور خالق، حاکم اور فرما روا اور تمام تصرفات کا کرنے والا، تمام خزانوں کی چابیاں اپنے قبضے میں رکھنے والا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو، نمازوں کو، تلاوت قرآن کو، ہمدردی اور غمگساری کے تعلقات کو، مواسات کو، روزہ افطار اور سحر کو، تراویح کو اور نمازوں کو اور ہر قسم کی ہماری نیکی اور عمل صالح کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. حقیقت تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی میں یہ جو خاص موقع آتے ہیں، رمضان کا مہینہ، شب قدر اور بخشش و مغفرت والے وہ لمحات، دعاؤں کی قبولیت کے وہ اوقات اور جمعہ جیسے ایام، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت پر رحمت ہے، اس کے فضل پر فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے موقع بار بار عنایت فرماتا ہے. اب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان موقعوں سے، ان ایام سے، ان مہینوں سے، ان راتوں سے، ان اوقات سے پورا فائدہ اٹھائیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پورے خلوص کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ فرائض، واجبات، سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام فرما رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے سمجھنے سمجھانے میں، اس کی اشاعت میں رات اور دن مشغول نظر آتے ہیں. یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے یہ سارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ مل جائے. روزوں کے سلسلے میں قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح طور پر فرما دی ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تمہارے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو ہر امت میں فرض رہا ہے، اور اکثر و بیشتر انبیاء اور ان کی امتیں روزے کی عبادت کے اندر مصروف نظر آتی، لیکن ان کے اوقات مختلف تھے، ان کے احکام مختلف تھے، ان کی شریعتیں مختلف تھیں. کسی پر روزہ ایسا فرض تھا کہ صرف دن میں ایک بار افطار کیا جاتا تھا، اور پھر سحری کا ان کو موقع نہیں ملتا تھا. کسی پر روزہ ایسے فرض تھا کہ جب سے اس نے روزے کی نیت کر لی اور جتنے دن کے روزے کی نیت کر لی اتنے دنوں تک نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنی خواہشات کو پوری کرنا. مسلسل روزہ ہے. اور کسی پر روزہ ایسے بھی تھا کہ جس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات چیت اور گفتگو کرنا بھی منع کر دیا گیا تھا.
جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آیا اور وہ پریشان ہوئی کہ لوگ آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ مریم تو نے یہ کیا حرکت کی کہ تجھے لڑکا ہونے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ ہدایت کی کہ جب لوگ آئیں تو اس سے سوال کریں تو اشارے سے بچے کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دینا اور کہہ دینا کہ انی صائم، اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت مریم کا جو روزہ تھا اس میں بات چیت کرنا بھی منع تھا۔ اس طرح سے مختلف اقوام میں، مختلف امتوں میں روزے مختلف طریقوں سے فرض کیے گئے تھے، اور امت مسلمہ کو جو روزہ دیا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں مومن کو بڑی آسانی دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام میں آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، تم کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اس لیے اس روزے کے لیے افطار کا وقت جو متعین کیا گیا ہے اس میں حکم دیا گیا کہ افطار میں جلدی کرو، جیسے افطار کا وقت ہو جائے فوری روزہ کھول لینا چاہیے، اب مزید کسی انتظار کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جتنی دیر سے افطار کروں گا اتنا زیادہ مجھے ثواب ملے گا، بلکہ دیر سے افطار کرنے پر روزہ مکروہ ہوگا اور مزید تاخیر پر روزہ فاسد ہو جائے گا، قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ اس لیے جیسے ہی افطار کا وقت ہے افطار کر لیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحر میں تاخیر کرو، سحر کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت تک کے کھانے پینے کی اجازت ہے، بلکہ کھانا پینا سنت اور باعث اجر قرار دیا گیا ہے سحری میں آخری وقت تک۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت جب تک کہ سحر میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی ہدایت پر قائم رہے گی۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس روزے میں بڑی آسانی کے احکام دیے گئے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں اوقات مختلف ہوتے ہیں، سحری کا وقت، افطار کا وقت تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، اور جو علاقے دنیا کے قطبین کے قریب ہوتے ہیں، پولز کے قریب ہوتے ہیں، نارتھ پول کی طرف، تو وہاں پر روزہ بڑا طویل ہوتا ہے۔ آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر روزہ 20 گھنٹے کا ہے، 21 گھنٹے کا ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور بعض علاقوں میں اس وقت جو روزہ چل رہا ہے وہ 20 سے 21 گھنٹے کا ہے، اور کچھ ایسے علاقوں کے بھی نام اخبار میں شائع کیے گئے جن میں روزہ مسلسل ہے اور ان کے پاس رات ہی نہیں ہوتی، صرف 2 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، صرف 2 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور روزے کے وقت بھی ان کو دھوپ رہتی ہے، افطار کے وقت بھی دھوپ رہتی ہے۔ بہرحال عجیب و غریب حالات ہیں۔ ان تمام مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، زمین کے مختلف علاقوں میں، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق میں روزہ رکھوں، چاہے وہ 20 گھنٹے کا روزہ ہو، 22 گھنٹے کا روزہ ہو، چاہے وہ 16, 17, 18 گھنٹے کا روزہ ہو، چاہے کہیں پر موسم گرما کا ہو، سردی کا ہو، بارش کا ہو۔ سردی کے موسم میں رات میں اٹھنا، سحری کرنا اور فجر کی نماز ادا کرنا، تہجد ادا کرنا، یہ انتہائی کٹھن کام ہوتا ہے۔ سردی ہو رہی ہو، برف باری ہو رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، اور موسم اجازت نہیں دیتا کہ آدمی اپنے کمرے کے باہر نکلے، اپنے لحاف اور بستر کے باہر نکلے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ سحری کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں اللہ نے تمہاری یہ برکت رکھی، اللہ تعالیٰ کھلا بھی رہے ہیں، برکت بھی عطا فرما رہے ہیں، اور سنت کا ثواب بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ ان کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اور اگر موسم گرما کا ہے تو بندہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ موسم خشک ہے، گرمی سخت پڑ رہی ہے، اور سورج پوری تمازت کے ساتھ نمودار ہے، حلق کے اندر خشکی کی وجہ سے کانٹے بن رہے ہیں، آدمی وضو کر رہا ہے، پانی منہ میں لیا ہوا ہے، ہونٹوں اور زبان کے اوپر پانی ٹھنڈا کھیل رہا ہے، اور تھوڑی دور پر حلق سوکھ رہا ہے، اور پانی جب منہ میں جاتا ہے تو آدمی کے اندر طلب پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک آدھ خطرہ ایک فوٹ حلق کے نیچے اتر جائے، لیکن درمیان میں اللہ کا خوف، روزے کا احساس اس کو یہ حرکت کرنے سے منع کرتا ہے کہ تم کو صرف وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں لینے کی اجازت دی گئی ہے،
یہ منہ میں کا پانی حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا۔ یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا تقویٰ ہے، یہ روزے کی اسپرٹ ہے، یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا اتنا پابند ہے کہ کوئی حکم توڑنے کے انتہائی قریب ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم توڑنے کی اس کے اندر کوئی ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ روزے کی اسپرٹ ہے۔ تو حاضرین کرام، چاہے موسم کیسا ہی ہو، علاقے کیسے ہی ہو، حالات کتنے بھی سخت اور مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزوں کو جب فرض کر دیا ہے تو مومن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے اور روزے کو توڑنے والے کوئی کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اور اسی ایمان کو، اسی خدا کے خوف کو فائدہ کرنا روزے کا مقصد قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تقویٰ والی صفت تمہارے اندر پیدا ہو۔ جس طرح سے روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے آدمی کھانے کے قریب نہیں جاتا، روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے آدمی پینے کے قریب نہیں جاتا، روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے آدمی اپنی شہوت کے قریب نہیں جاتا، بالکل اسی طرح سے حکم دیا گیا کہ روزہ جس طرح سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، ایسے ہی ہر گناہ سے روزہ روکنا چاہیے۔ روزہ ہر گناہ سے ایسے ہی روکنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ جب کوئی روزے دار ہے، روزے سے ہے، اور اس کے سامنے کوئی سہج بات کہے، کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی مار پیٹ کرنے کے لیے آئے، کوئی لڑائی لڑنے کے لیے آئے، تو حکم دیا گیا کہ ہر لڑنے والے سے کہہ دیا جائے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری لڑائی کا جواب نہیں دے سکتا، میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا، میں تمہاری سہج باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس طرح سے روزے کو ڈھال قرار دیا گیا، اور ان امور میں بھی حکم دیا گیا کہ جس طرح کھانے پینے اور خواہشات سے رک گئے ہو، اسی طرح سے جھوٹ سے بھی رکنا پڑے گا، چغلی سے بھی رکنا پڑے گا، غیبت سے بھی رکنا پڑے گا، گالی گلوچ سے بھی رکنا پڑے گا، لڑائی جھگڑے سے بھی رکنا پڑے گا، بدنگاہی سے بھی رکنا پڑے گا، گانے سننے سے بھی رکنا پڑے گا، شراب کی لذت سے بھی رکنا پڑے گا، عورت کی لذت سے بھی رکنا پڑے گا، جھوٹ سے بھی رکنا پڑے گا، دھوکہ دینے سے بھی رکنا پڑے گا، رشوت سے بھی رکنا پڑے گا، سود خواری سے بھی رکنا پڑے گا، ہر حرام سے رکنا پڑے گا، صرف حلال کو اختیار کیا جائے گا۔ اور روزہ تو وہ حکم ہے جس میں بہت سے حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزے کے ٹائمنگ میں حرام کرا دے۔ کھانا پینا جائز ہے، آپ میٹھا کھا سکتے ہیں، آپ کھارا کھا سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں، کتنی کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن جیسے آپ نے روزے کی نیت کر لی، اب یہ کھانا شام سے غروب آفتاب تک آپ کے لیے حرام کرا دیا۔ جو کوئی اب کھانا کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کر جو روزہ توڑ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ کسی نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا، تو فرمایا گیا کہ جو کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا روزہ چھوڑ دے تو وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھ لے، تب بھی وہ رمضان کے ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں پائے، اور اس کا کفارہ یہ ادا کرنا پڑے گا کہ 60 دن تک مسلسل روزے رکھے اور درمیان میں ایک روزے کا بھی گیپ نہ آنے۔ اگر کوئی شخص کسی روزے کے کفارے میں 60 روزے رکھنا شروع کیا ہے، اس نے 59 روزے رکھ لیے اور 60واں روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا، تو پھر نئے سرے سے شروع سے ابتدا سے اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کو اگر وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، مسافر ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کے دنوں کے روزے چھوڑ سکتا ہے اور پھر رمضان کے بعد اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اس لیے چند لوگوں کو استثناء دیا گیا، ایگزمپشن دیا گیا۔ ایام معدودہ، یہ چند دن کے روزے ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام، جو کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے تو وہ اتنے دنوں کے روزوں کی تکمیل بعد میں کر لیں۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزہ فرض، لیکن کوئی بیمار ہے یا ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، روزے کے رکھنے کی وجہ سے بچے کے دودھ کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے، بچے کی نشو و نما میں فرق آ سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ بعد میں اپنے رمضان کے روزوں کو پورے کر لیں۔ پھر
اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ اس کے اچھے ہونے کی توقع نہیں ہے، شدید بیمار ہے، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ وقت پہ کھانا کھانا ضروری ہے، اگر کھانا وقت پر نہیں کھایا جائے گا تو بیماری اتنی بڑھے گی کہ ہلاک ہو جاؤ، یا پھر اتنا فریش ہے کہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، جس کو شیخ پانی کہتے ہیں، ایسا بوڑھا، ایسا مریض جس کی اب صرف موت کا انتظار ہے، علاج کی ساری تدبیریں ختم ہو چکی ہے، بس انتظار ہے کہ اب جائے گا جب جائے گا، جس کو شیخ پانی کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ روزے کا کفارہ اس طرح ادا کریں کہ 2 مسکینوں کا کھانا وہ کھلا دیا کرے۔ تو جو آدمی مرنے کے قریب ہے وہ تو کفارہ اس طرح ادا کرے کہ غریب کو کھانا کھلا دیں، لیکن جو مرنے کے قریب نہیں ہے، عارضی طور پر بیمار ہے، بہت جلدی اچھا ہونے کی امید ہے، یا مسافر ہے، یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی ماں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے روزوں کو بعد میں پورا کر سکتی ہے، لیکن بعد میں پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر سال کا روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، یا اس طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ چھوٹے ہوئے روزے جیسے کہ ویسے رہ جاتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ جلد سے جلد رمضان کے روزے قضا کر لینے چاہیے جو عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، لیکن جو لوگ صحت مند ہیں، جوان ہیں، اور روزہ رکھنے کی ان میں پوری طاقت و قوت ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزے نہیں رکھتے تو وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، جوان ہے، صحت مند ہے، کوئی بیماری ان کو لاحق نہیں ہے، کوئی مسافرت کی بات نہیں ہے، پھر بھی روزے چھوڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ پوچھنے پر کہتے ہیں کہ بھائی بار بار روزہ رکھنے سے صحت میری خراب ہو جائے گی، جبکہ روزہ صحت کے لیے مفید ہے۔ سائنٹیفیکلی، میڈیکلی یہ بات پروف کی جا چکی ہے۔ آپ اخبارات میں کئی مضامین پڑھ سکتے ہیں، روزانہ شائع ہو رہے ہیں کہ روزے سے جسمانی فوائد کتنے زیادہ حاصل ہوتے ہیں، جتنا آدمی کو صحت حاصل ہوتی ہے، جسم کے اندر تازگی آتی ہے اور چستی آتی ہے، بہت سارے میڈیکل فوائد، یہاں تک کہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بھی روزہ فائدہ مند ہے، پریشر کے پیشنٹ کے لیے بھی روزہ فائدہ مند ہے، ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی روزہ فائدہ مند ہے، جتنی بیماریاں ہیں تقریباً ہر مرض کے لیے روزہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ تھوڑی بہت ہمت کر کے روزے رکھ لیں، لیکن پھر بھی ظاہری اعتبار سے جس کے لیے روزہ بہت زیادہ پریشان کن ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہے وہ یا تو کفارہ ادا کرے یا ان روزوں کی بعد میں قضا کر لے۔ روزے کے بارے میں جتنی فضیلتیں آئی اس کے بارے میں غور کرنے سے بہت سارے راز کھلتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے 700 گنا تک نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ ہر نیک عمل سے کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ اب صوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی وانا اجزی بھی۔ 2 روایتیں آتی ہیں اس سلسلے میں، جس کا مطلب مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن ہر مطلب میں روزے کی بے پناہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، ہر چیز کی جزا کی حد مقرر کر دی گئی کہ نیکیاں کرو گے تو 10 گنا اجر پاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وضاحت کی گئی کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جب کوئی شخص الف لام میم کہتا ہے تو 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ اس طرح تمام قرآن مجید پڑھ لے گا تو جتنے حروف اس میں آئے ہیں اس کو 10 سے ضرب دیجیے، اس کی ایک حد ہوگی، چاہے وہ حد لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، لیکن لمٹ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص حرم شریف میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 تک بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں عبادت کی جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب 50,000 تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہر عبادت کی ایک مقدار مقرر کر دی گئی کہ اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا ثواب ہے۔
لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو اس کی جزا میں دینے کے لیے تیار۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو کچھ لوگ ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں، آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آدمی صدقہ خیر خیرات کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہے تو جس کو وہ دے رہا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ اس نے مجھے دیا۔ آدمی جہاد کرتا ہے تو میدان کارزار میں اس کی بہادری کے جوہر دیکھے جاتے ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ دیکھنے والا موجود نہ ہو، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں آدمی سحر اور افطار تو کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن دن بھر کے حالات سے کوئی واقف نہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی ڈھکا چھپا آدمی چھپ کر کچھ کھا پی لے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن روزے کی برکت دیکھیے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے، جب اس نے سحر کر لی، روزے کی نیت کر لی، تو شام ہونے تک وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، تھک رہا ہے، بھوک اس کو لگ رہی ہے، پیاس اس کو لگ رہی ہے، پریشان ہو چکا ہے۔ ماں باپ اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ بیٹا بہت کمزور ہے، ابھی چھوٹا ہے، عمر کم ہے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے۔ وہ ہر قسم کی مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ماں باپ کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہے گا کہ نہیں میں روزے سے ہوں، میں کچھ نہیں کھاؤں۔ اسی طرح چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، ہر آدمی جب روزے کی نیت کر لیتا ہے تو افطار تک کے اس کے حالات سے سوائے اللہ سے کوئی واقف نہیں ہوتا، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے کہ وہ کب کھا سکتا ہے، کب پی سکتا ہے۔ بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی اگر چاہے تو چھپ کر کچھ کھا لے، کچھ پی، لیکن بندہ اللہ کے لیے نیت کر چکا ہے کہ میں روزہ رکھ چکا ہوں تو وہ پورا روزہ شام تک مکمل کرتا ہے۔ اس لیے اس میں دکھاوے کا، اس میں لوگوں کے سامنے کچھ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی خاص عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے تو وہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا جزا دیں گے، اور جب بندے کو ملے گی تو اسی کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جزا دی۔ وہ دینے والا جانے، لینے والا جانے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے روزے کی جو ثواب والی بات، اجر اور اللہ کے انعام کی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی سسپینس دینا چاہتے ہیں، اور سسپینس میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، سیکریٹ رکھے ہیں کہ آدمی کو اچانک ایسا خوش کر دیں گے کہ وہ روزے کی جزا پا کر خوش ہو جائے، اس کو پتہ نہیں کہ کتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یا میں خود اس کی جزا ہو جاؤں گا۔ حاضرین کرام، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو خلوع معدہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، معدہ خالی ہے، اس میں سے بو آ رہی ہے، حالانکہ وہ بظاہر بدبو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک روزے دار کی بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ایک اس وقت جب کہ وہ افطار کرتا ہے، دن بھر کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد، جب سامنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پھل رکھے ہوئے ہیں، کچھ نمکین ہیں، کچھ میٹھے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، شربت وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اور جب بندہ روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھ کر کھانے کی کوئی چیز زبان پر رکھتا ہے تو دن بھر روزانہ جو پیٹ بھرے کھاتے ہیں اس وقت کو مزہ نہیں آتا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے بعد افطار کے وقت جو چیز کھائی جاتی ہے اس کی لذت، اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ بات کا پورا احساس ہے، پورا یقین ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اس کے روزے کو مکمل کیا، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ یہ احساس اس کے اندر ایک خوشی کا ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حدیث میں اس کو فرمایا گیا ہے کہ صائم کے لیے دو فرحتیں ہیں، ایک افطار کے وقت جب کہ وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے،
لقائے رب کے وقت اس کو جب خوشی ہوگی. اور جس حدیث کو اس حدیث سے جوڑیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا دوں گا. جب یہ روزہ دار اللہ سے ملاقات کرے گا تو ایک خوشی تو اللہ سے ملاقات کی ہوگی ہی ہوگی، اور دوسری خوشی اس کو یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بے پناہ اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے جس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی، بے حساب اجر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اس کو اس وقت جو خوشی ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اس لیے فرمایا کہ صائم کے لیے، روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، فرحتان، ایک افطار کے موقع پر، دوسرے لقائے رب کے موقع پر. پھر حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے جنت میں خاص دروازہ بنایا گیا جس کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. دوسرے تمام عبادتوں کے کرنے والے جنت کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے، اور وہ دروازوں کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے، جس دروازے سے جو چاہے داخل ہو جائے. لیکن ریان سے جب لوگ داخل ہوں گے تو یہ بات واضح کر دی جائے گی، ہر کوئی پہچان لے گا کہ یہ لوگ روزے دار ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو اس دروازے کے اندر سے داخل کیا جا رہا ہے. بہرحال اتنی فضیلتیں روزے کی بیان کی گئی ہیں جس کا شمار کرنا ممکن نہیں. اب بڑی بدبختی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اتنی فضیلتوں کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں اور ایک بھی روزہ کسی بھی مسلمان سے چھوٹنے نہ پائے. چھوٹی موٹی اگر بیماری آ جاتی ہے، اگرچہ کہ اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہوگی، لیکن پھر بھی روزہ رکھ لینا چاہیے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جو کوئی روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. فمن تطوع خيرا فهو خير له. لیکن جو تطوع کو اختیار کرے، جو محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ پھر بھی روزہ رکھے، اس کے لیے وہ بہتر ہے. فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. پھر بھی اگر تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے ہر حال میں روزہ رکھنے کی کوشش اور فکر میں لگا جانا چاہیے. روزے کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فیشن کے طور پر روزے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہم کو کھانے کے لیے نہیں دیا، ہم کیوں بھوک پیاس کی مشقت برداشت کریں، ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، ہم کو روزہ کیوں رکھنا چاہیے، یہ سوال کرتے ہیں. حالانکہ کھاتے پیتے لوگوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. اور روزے کی ایک خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے وہ کھانے پینے والا آدمی ہوگا، کھاتے پیتے گھرانے کا ہوگا، پیسے والا ہوگا، اس کو کوئی کمی نہیں ہے. وہ دن میں 3 بار نہیں 10 بار کھا سکتا ہے، کھائے، اللہ سے اس کو مبارک کرے. لیکن روزہ رکھنے کے نتیجے میں جب وہ خود بھوک کو سمجھے گا، وہ پیاس کی شدت کو محسوس کرے گا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ جو لوگ کئی دن تک کھانے سے محروم رہتے ہیں، جن کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، جو بھوک اور پیاس کی شدت کو رات دن محسوس کرتے ہیں، فاقہ پیٹی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، غریب ہیں، پریشان حال ہیں، مسکین ہیں، ان کی تکلیف کا کیا ہوگا، یہ احساس اس کے اندر پیدا کرتا ہے روزہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، وہ شہر المواقعات ہے، رمضان کا مہینہ. تمہارے اندر جب روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوگا تو پھر غربا بھی یاد آئیں گے، مساکین بھی یاد آئیں گے، بیوائیں بھی یاد آئیں گی، یتیم بھی یاد آئیں گے، مصیبت کے مارے بھی یاد آئیں گے، وہ لوگ بھی یاد آئیں گے جو مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. حاضرین کرام، یہ موقع ہے کہ ہم کو الحمدللہ اپنے شہر حیدرآباد میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. حالات ہمارے اوپر بھی آتے رہتے ہیں اور اچانک کبھی بھی شہر کے حالات بگڑ سکتے ہیں. ایسے واقعات کئی بار ہو چکے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جہاں پر امن و سلامتی کی بات کہی جاتی ہے، دوسروں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو دنیا بھر میں بوم پکارا ہوتا ہے کہ ہم پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، دہشت گردانہ حملہ ہوا. اس کے لیے مقدمے چلتے ہیں اور کئی ایک مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں. یقیناً دہشت گردی بہت بری چیز ہے. چاہے کسی کے اوپر کسی بھی طرح کا ظلم ہو، دنیا کبھی اس کو برداشت نہیں کرتی. لیکن یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا بھر میں ظلم ہوتا ہے، لیکن دنیا کے کسی کونے سے اس کو ظلم کا نام بھی نہیں دیا جاتا، اس کو دہشت گردی کا نام بھی نہیں دیا جاتا.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسام میں فسادات برپا ہیں. ہم تو چین اور اطمینان کے ساتھ اپنا سحر اور افطار کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، مزے سے اپنی حلیم کھا رہے ہیں، دہی بڑے اڑا رہے ہیں. لیکن آسام کے ان بھائیوں کو کچھ دیر کے لیے یاد کیجیے، 1.5 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل چکے ہیں، اور پولیس اور فوج کی نگرانی میں ان کے اوپر غنڈے مسلط کر دیے گئے ہیں. وہ ان کو مار رہے ہیں. ماں باپ کے سامنے اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، اولاد کے سامنے ماں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے. بھیانک قسم کی دہشت گردی اور سرکاری دہشت گردی روا رکھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا. مسلمانوں کے اوپر کہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ میانمار کے اندر مسلمانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور نسل کشی کی جا رہی ہے. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قتل عام کا شکار کیے گئے. یہ سب رمضان کے اندر ہو رہا ہے. برما کا مسلمان پٹ رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے. بدترین فساد برما کے اندر جاری ہے، بدترین فساد آسام کے اندر جاری ہے، بدترین فساد میانمار کے اندر جاری ہے. یہ تو نسلی فساد ہے، ہندو مسلم قسم کا فساد ہے. اس کے علاوہ شام کے حالات ہمارے سامنے ہیں، مصر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، تونس کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں کے مسلمان کرب کے اندر، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر، اور اپنی لاشوں کو یاد کرتے ہوئے رمضان المبارک کو گزار رہا ہے. حاضرین کرام، ایسے موقع پر اس مبارک مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، جہاں کہیں کوئی ظلم و ستم سہنے والا مسلمان ہم کو نظر آئے، کوئی غریب پریشان حال مسلمان ہم کو نظر آئے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی مدد کو پہنچے، اس کی مدد کریں. ایک طرف تو مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف جو لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ وہ عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اور عمرہ کرنا بڑی سعادت ہے، عمرہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے. پھر رمضان کا عمرہ تو حج کے برابر قرار دیا گیا ہے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ خوشحال مسلمان تو عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں، سفر پر سفر کر رہے ہیں، اور بہت نیکیاں کما رہے ہیں. اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. لیکن دوسری طرف مسلمانوں کا یہ بھی حال ہے کہ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک نوالے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں اور خاندان کے بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حج اور عمرہ جو فرض ہے یا واجب ہے وہ ادا کر لینے کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک ایسا شعور ہونا چاہیے کہ وہ پیسہ جو بار بار عمروں اور حجوں کے لیے لگایا جا رہا ہے، وہ پیسہ مسلمانوں کے خیر خواہی کے لیے، بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا، اور ان کو وہ اجر و ثواب یقیناً مل کر رہتا. لیکن اس طرف توجہ کم ہو رہی ہے. اللہ ان کی سعادتوں کو قبول فرمائے. ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے حج اور عمرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید کرے یا تبصرہ کرے، لیکن توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ جو نیک کام کر رہے ہیں یقیناً وہ بھی نیکی ہے، لیکن نیکی کے دوسرے راستے بھی اور بات کی امداد بھی کرنی چاہیے. اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں کہ کون ہے. میں تو الحمدللہ کئی بار حج اور عمرہ کر چکا ہوں، اس بار بھی حج اور عمرے کے لیے جانا چاہ رہا تھا. یہ 1.5-2 لاکھ روپئے کا حج اور عمرہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا، کیا ہی بہتر ہے کہ میں اپنے کسی خاندان کے بچے کے اوپر لگاؤں کہ وہ تعلیم مکمل کر سکے، خاندان کی کسی لڑکی کی شادی کرا دوں تاکہ وہ بن گیا ہی بیٹھی نہ رہے. کسی کو گھر اور مکان کی ضرورت ہے، وہ کرایہ ادا کرتے کرتے کرایے کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، اس کو کوئی مکان بنا کر دے دیا جائے. کیا یہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی؟ کئی حج اور عمرے کرنے کے بعد ایک آدھ حج اور عمرے کا خرچہ کسی بیمار کے اوپر لگا دیا جائے جو خاندان میں بیمار ہے. دواخانوں کے بل ادا کرتے کرتے کسی کے زیورات بک چکے ہیں، کسی کی جائیدادیں ختم ہو چکی ہیں. ایسے حالات سے دو چار کئی لوگ ہم کو مل جائیں گے اپنے خاندانوں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلوں میں. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، بار بار حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائی ہے، وہ اس طرف توجہ دے سکتے ہیں. یہ مشورہ تو ضرور دیا جا سکتا ہے. ہم کسی کے اعمال کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، لیکن ان کا راستہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بڑی نیکی کے کام ہے، اس کے اندر بھی پیسہ لگایا جا سکتا ہے. حاضرین کرام، یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم غور کریں اور رمضان میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. آخری میں 1-2 باتیں ضرور عرض کی جائیں گی، وہ مسائل کے لیے ضروری ہے.
روزے کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ یوں ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح میں پانی نہ لینا، پھر دوپہر کے بعد پانی نہیں لانا. بعض کہتے ہیں کہ سر میں تیل نہیں ڈالنا، سرما نہیں لگانا، مسواک نہیں کرنا، دانتوں کو صاف نہیں کرنا، پانی نہیں نہانا وغیرہ وغیرہ. رمضان میں روزے کی حالت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ کھانا ہے، پینا ہے، شہوت. اس کے علاوہ پانی نہانے کا جہاں تک معاملہ ہے، دن بھر کبھی بھی پانی نہایا جا سکتا ہے، اس سے کسی نے منع نہیں کیا. کوئی بھی مسلک والے دن بھر پانی نہانے سے نہیں روکتے. جیسا روزہ سحر کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے افطار تک رہتا ہے. تو یہ کون سا مطلب ہوا کہ 8 بجے تک پانی نہانا، 8 کے بعد نہیں نہانا، 10 بجے تک نہانا، 10 کے بعد نہیں نہانا، 12 بجے تک نہانا، 12 کے بعد نہیں نہانا؟ یہ سب غلط باتیں. یہ لوگوں میں یوں ہی مشہور ہو گئی تو باتیں. تو دن اگر پانی نہانا ہی ہے تو دن بھر آپ کبھی بھی پانی نہا سکتے. دانت صاف کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، مسواک کی بڑی فضیلت آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بار بار دن میں مسواک فرمایا کرتے تھے، اور حالت روزے میں بھی اللہ کے رسول مسواک فرمایا کرتے تھے. اس لیے مسواک کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا. اور مسواک کی جگہ آپ دانت صاف کرنا چاہتے ہیں، برش کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی منع نہیں کیا. تو منہ اور دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے، منہ کو حلق کو صاف رکھنا چاہیے. اتنا ضرور ہے کہ آپ پیسٹ کا یا کسی تیز منجن وغیرہ کا استعمال نہ کریں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے. لیکن سادے برش سے آپ دانت صاف کر سکتے ہیں. مسواک کرنا تو عین عبادت ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں. ایک فضیلت یہ آئی ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد آتا ہے مسواک کرنے والے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. تو مسواک کر سکتے ہیں، دانت صاف کر سکتے ہیں. اسی طرح سر میں تیل ڈال سکتے ہیں. ویسے تو آج کل سر میں تیل ڈالنے کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہوں گے، یا کوئی ضروری بات ہے تو سر میں تیل ڈالتے ہیں، ورنہ شیمپو ویمپو ایسے آ گئے کہ سر میں تیل ڈالنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. تو سر میں تیل ڈالا جا سکتا ہے. ہاں، کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان کے ذریعے سے حلق میں دوا یا تیل اترتا ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کان میں تیل نہ ڈالیں، البتہ سر میں تیل لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. ایسا نہیں ہے. روزہ باضابطہ کھانے پینے اور شہوت جان بوجھ کر پوری کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اور روزہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب سونے کی حالت میں بھی. آدمی اگر سو جاتا ہے تو ہر عمل اس کا کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تو نماز چلے گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تو قرآن کا پڑھنا ختم ہو گیا. ایسے ہی جہاد اور کوئی بھی نیک عمل، کوئی کام، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ عبادت کا. آپ تجارت کر رہے ہیں، سو گئے تو آپ تجارت نہیں کر سکتے. آفس میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ آ کر سو گئے تو آفس کا کام نہیں کر سکتے. بچے طالب علم ہیں، اسکول کالج میں جانا ہے، اسٹڈیز کرنا ہے، نیند لگ گئی تو وہ کام باقی رہ گئے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ نیند آ جانے کے باوجود بھی روزہ کنٹینیو رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی اور کسی طرح سے وہ منقطع نہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے روزے کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، یہ مشہور باتوں پر عمل کرنے کے بجائے ہم کو چاہیے کہ کسی عالم دین سے، کسی امام صاحب سے پوچھیں یا کتابوں میں دیکھیں تو ہم کو صحیح مسائل معلوم ہوتے ہیں اور عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور ہمارے اعمال مقبول بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے طہارت کے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ایک بار ضرورت گئے اور طہارت نہیں لے سکے تو اب طہارت چلے گئی، اب پانی نہانا تو پھر نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا. ایسا نہیں ہے. طہارت اگر ایک آدھ وقت آپ نہیں لے سکے تو بعد میں بھی جسم کا وہ حصہ جہاں گندگی لگی ہے اس کو 3 مرتبہ پانی سے دھو لیں، اور کپڑے جس میں گندگی لگی ہے اس کو دھو لیں، تو پھر آپ کی طہارت بحال ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. غسل کب فرض ہوتا ہے؟ جب غسل فرض ہوتا ہے تبھی جا کر غسل کرنے کی نوبت آتی ہے. غسل فرض نہیں ہوا اور غیر ضروری ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری طہارت چلے گئی اور اس کی وجہ سے نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، روزے بھی چھوڑ رہے ہیں، تراویح بھی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. طہارت کے مسائل بھی ہم کو جاننا چاہیے، روزے کے مسائل بھی ہم کو جاننا چاہیے، اور تراویح اور چاند وغیرہ کے مسائل بھی ہم کو جاننا چاہیے. چاند کے سلسلے میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہوئی، اور کبھی بھی جب مسئلہ برآمد رہتا ہے اور اطلاعات نہیں ملتی ہیں تو لوگ مختلف قسم کے مشورے دینے لگتے ہیں. وہ اپنے اپنے مشورے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر جگہ جو کمیٹیاں ہیں الحمدللہ وہ مسائل سے واقف ہیں. مفتی صاحبان اور قابل اعتبار لوگ ان کے اندر شامل ہیں، وہ ہر قسم کے مسائل سے
واقف رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ مشورے دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا، اور جب حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو ہر جگہ تاخیر ہو سکتی ہے، پھر بھی الحمدللہ وقت پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ وقت پر رمضان بھی آ رہا ہے، عید بھی آ رہی ہے، اس میں بہت زیادہ رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، کوئی مسئلہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنی رائے دینے کے بجائے علماء سے رجوع کریں، جو مشورہ دیتے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، ہماری نمازوں روزوں اور رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ دنیا تمام کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ خاص رحم و کرم فرمائے، جو لوگ فسادات میں مارے جا رہے ہیں، پریشان